السلام علیکم دوستو، نالج ود ارسلان میں خوش آمدید دوستو۔ دوسری عالمگیر جنگ میں ہٹلر اور موسولینی شکست کھا چکے تو 26 جون 1945 عیسوی کو سان فرانسسکو میں انجمن اقوام متحدہ کے منشور پر دستخط ہوئے۔ یہ دوسرا نظام تھا جو امن عالم کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا۔ جمعیت اقوام کے مقابلے میں اس کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اسے واقعی قوموں کی انجمن بنایا گیا تھا۔ جمہوریہ امریکہ کے صدر فرینکلن روزویلٹ نے اقوام متحدہ کا جملہ پہلے ان ملکوں کے لیے استعمال کیا تھا جو ایک دوسرے کے دوش بدوش کامل یکجہتی سے ہٹلر، موسولینی اور جاپان کے خلاف لڑ رہے تھے، لیکن دوران جنگ کے یہ ساتھی بعد میں ہم خیال نہ رہے اور ان میں اختلاف پیدا ہو گئے، جن کی وجہ سے یہ بین الاقوامی انجمن پوری کامیابی سے کار فرما نہ رہی اور دنیا کی قوموں نے اس کے ساتھ جو امیدیں وابستہ کی تھیں وہ پوری نہ ہو سکیں۔ لیکن سیاسی ماہرین کی رائے میں اختلافات کے باوجود یہ انجمن جو عملی کام اب تک انجام دے چکی ہے بڑا ہی قابل قدر ہے اور وہ تمام قوموں کو بنی نوع انسان سمجھ کر ان کی ضرورتوں اور امیدوں کی طرف توجہ کر رہی ہے۔ بے شک اس انجمن کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں امن قائم رہے، لیکن اس کے ابتدائی ممبروں نے قواعد میں بعض ایسے تحفظات کا بندوبست کر لیا جن کے مطابق بڑے ملکوں کے مفاد کی حفاظت ہو سکے۔ جن مدبروں نے انجمن اقوام متحدہ کا تاریخی منشور مرتب کیا وہ جانتے تھے کہ محض سیاسی تدبیروں سے کام لے کر امن قائم نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے کہ جو علاقے اقتصادی لحاظ سے پسماندہ تھے اور ان کی عام حالت بہت پست تھی، وہاں جنگی جراثیم کی پرورش کے پورے سامان موجود تھے، لہٰذا ضروری تھا کہ روئے زمین کی جن حصوں میں انسانوں کے لیے ترقی کے مقبول ذریعے موجود نہ تھے وہاں درجہ معیشت کو بلند کرنے پر خاص توجہ مبذول کی جاتی۔ اس غرض سے انجمن اقوام متحدہ نے کئی مستقل شعبے قائم کیے، مثلاً بین الاقوامی مزدوروں کی بہتری اور بہبود کا کام، نیز خوراک اور زراعت کا کام الگ الگ شعبوں کے حوالے کر دیا گیا۔ بچوں کی بہبود کے لیے ایک شاخ قائم ہوگی، حفظان صحت کے لیے ایک جداگانہ نظام بنا دیا گیا۔ یہ اور اسی قسم کے دوسرے رفاع عام کے شعبوں نے تھوڑی مدت میں جو کارنامے انجام دیے وہ یقیناً قابل قدر ہے۔ حفظان صحت کے نظام نے نگرانی اور فرض متقدم کا ایک عالمگیر جال بچھا دیا ہے۔ کہیں وبا پھوٹنے کا اندیشہ ہو تو فوراً انسدادی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں اور تمام ملکوں کو قبل اس وقت آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ بعض خطرناک بیماریوں کے علاج کا انتظام جا بجا شروع کر دیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی پرواز کے شعبے نے سمندر میں جا بجا جہاز متعین کر دیے ہیں جو سب کو موسموں کی خبریں پہنچاتے رہتے ہیں اور اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو فوراً بچاؤ اور امداد کے لیے قدم اٹھاتے ہیں۔ خوراک اور زراعت کے شعبے نے مختلف ملکوں میں ان اجناس کی کاشت کا بندوبست کر دیا ہے جو وہاں پہلے کاشت نہ ہوتی تھی، حالانکہ ان کی ضرورت تھی۔ ڈاک کی عالمگیر یونین نے خطوط کو کم سے کم خرچ پر جلد سے جلد پہنچانے کا بندوبست کر دیا ہے۔ گویا قوموں میں نہیں بلکہ انسانوں میں ہمدردی اور تعاون کا کام وسیع پیمانے پر شروع ہو چکا ہے۔ البتہ نتائج کے لیے ہمیں کچھ دیر اور انتظار کرنا ہوگا۔ غرض انجمن اقوام متحدہ اب تک جس راستے پر گامزن رہی ہے اس کے بارے میں نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مشکلات سے بالکل خالی تھا اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سفر سراسر خوشگوار تھا، لیکن اس حقیقت سے غالباً کسی کو بھی انکار نہ ہوگا کہ اس راستے پر سفر جاری رکھا جا سکتا ہے اور امید کا یہ چراغ برابر روشن چلا آتا ہے کہ اس امید پر انجام کار یہ راستہ امن کی منزل مقصود پر پہنچا دے گا۔